آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہوگی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی نے، سکون پایا تیری گلی میں۔ کرم ہو اے تاجدار بطحا، عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ، ہزاروں منگتے پسارے دامن، کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات کو مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ازواج، نبی کے ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس آیے کریمہ کا شان نزول تفسیر روح البیان والے نے یوں ذکر کیا کہ غزوہ تبوک کے وقت نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم غزوہ تبوک میں شمولیت کے لیے چلو۔ تو کچھ صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کیا کہ نشاور آبانا و امہاتنا، اے پیارے حبیب ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں کہ وہ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، جانے کا حکم دیتے ہیں یا روکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ آیے کریمہ نازل فرما دی، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے وہ صحابہ اپنے والدین سے مشورہ کے متعلق کہنے والوں سنو، تمہارے جان پر، تمہارے جسم پر تمہارے والدین کا حق نہیں ہے، تمہاری اپنی ذات کا بھی اتنا حق نہیں ہے جتنا تمہارے جسموں پر محمد کریم کا حق ہے۔ یعنی جب نبی مکرم نے تمہیں حکم دے دیا، اب تمہیں والدین سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا آرڈر دے دے، پھر کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے متعلق مشورہ کرے، سوچے، کسی سے وہ مشورہ لے، بس جو نبی کریم نے فرما دیا ہے وہی آخری فیصلہ ہے۔ چنانچہ رب کریم نے قرآن مجید میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اس کام میں کوئی اختیار نہیں جس کام میں میرے پیارے محبوب فیصلہ فرما دیں۔ جب آقا کریم فیصلہ فرما دیں بس اسی کے متعلق عمل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو رسول کریم کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح طور پر گمراہی میں چلا گیا۔ اب یہاں ایک بات عقیدے کی بھی سن لیں۔ اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یا امت کو آرڈر رب نہیں دیتا، بلکہ آرڈر دینے والی ذات محمد کریم کی ذات ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رب کسی آدمی سے ڈائریکٹ کلام فرماتا ہی نہیں بلکہ اپنے نبی مکرم سے کلام فرماتا ہے۔ تو جب آرڈر دینے والے ہی نبی کریم ہیں تو اللہ کریم نے یہ کیوں فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، حالانکہ وہ نافرمانی تو رسول کریم کی ہو رہی ہے، اللہ کی تو نہیں ہو رہی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے اللہ کریم نے اپنا ذکر بھی کیا، سرکار کا بھی ذکر کیا کہ جب سرکار نے آرڈر دے دیا تو وہ اللہ کا آرڈر دینا ہے، سرکار کا حکم دینا رب کا حکم دینا ہے، گویا وہ سرکار کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عارف رومی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے امتی سن، میں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ کیا مشورہ ہے؟ اگر تو جائیداد خریدنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر، اگر مکان خریدنا چاہے عقل سے مشورہ کر، اگر کوئی کارخانہ خریدنا چاہے عقل سے مشورہ کر، اور اگر کوئی دنیاوی کام کرنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر، لیکن جب فرمان مصطفیٰ کا معاملہ آ جائے پھر عقل کو ختم کر دے، پھر آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کے آرڈر کو مان لے۔ اور کیا کہا؟ یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ سرکار کے فرمان کے سامنے پھر عقل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب نبی مکرم کا حکم ہو جاتا ہے پھر کسی سے مشورہ کرنا اور اپنے آپ سے مشورہ کرنا پھر یہ غلط ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کی تعمیل کرنا یہ عین ایمان ہے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں۔ ایک دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات وہ غیر عربی ہیں؟ تو میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں سرکار کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ کسی امتی کو یہ حق نہیں کہ وہ ایٹ اے ٹائم 4 سے زیادہ نکاح کرے، یہ خاصیت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی کریم کی 6 ازواج مطہرات وہ عربی بھی تھیں اور خاندان قریش سے بھی تعلق رکھتی تھیں، اور 4 ازواج مطہرات وہ تھیں کہ عربی تو تھیں لیکن خاندان قریش سے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ لیکن ایک زوجہ محترمہ نبی کریم کی سیدہ صفیہ، وہ نہ تو عربی تھیں اور نہ خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، وہ اجمی تھیں، وہ بنو اسرائیل سے تھیں۔ یہ نبی کریم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن سرکار کی ازواج مطہرات میں سے جو اولاد ہے وہ اولاد ساری کی ساری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہے۔ صرف ایک میرے پیارے کریم آقا کے بیٹے حضرت سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت جویریہ کے بطن اطہر سے تھے، باقی تمام اولاد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کی توقیر بجا لائیں۔ رب کائنات نے ہمارے ایمان کی علامت یہ رکھی ہے کہ مومن ہے ہی وہی جو میرے آقا کی ہر زوجہ محترمہ کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے اور ان کا ادب بجا لائے۔ نبی کریم بھی اپنی تمام ازواج مطہرات کی عظمت، عزت اور ان کے درجہ کی بلندی اور رفعت فرماتے تھے، لیکن تمام ازواج مطہرات میں سے جو درجہ میرے آقا کے پاس حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا وہ کسی زوجہ محترمہ کا نہیں تھا۔ اور یہ وہ زوجہ محترمہ سرکار کی ہیں کہ جو ایام بکورت میں آپ سے نکاح ہوا، اور آپ ہی صرف وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جو دوشیزہ آپ کے نکاح میں آئیں اور آپ نے ان سے زفاف فرمایا۔ ان تمام ازواج مطہرات کو درجہ، رفعت اور بلندی کیوں ملی؟ کہ یہ میرے آقا کے ساتھ منسوب ہو گئیں، سرکار کی ازواج بن گئیں۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے میرے نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی ازواج مطہرات، کائنات کی تمام عورتیں وہ پیچھے ہیں، لیکن عزت اور مرتبے اور شان میں تم سب کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، النساء جمع ہے اور اس پر الف لام آ گئی، اس سے فائدہ استغراق کا ہے، یعنی کائنات کی تمام عورتیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ کی امت کے قیامت تک آنے والی عورتوں تک، تمام عورتوں سے سب سے بڑی فضیلت والی عورتیں وہ میرے آقا کی ازواج مطہرات ہیں۔ اور پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حیثیت ہے وہ تو آپ کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے۔ کیسے؟ آئیے ذرا حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس احب الیکا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ اب الناس یہ بھی جمع ہے، اس پر الف لام استغراق کا ہے کہ خواہ مرد ہوں یا عورتیں، اے پیارے حبیب فرمائیے تمام کائنات کے مردوں اور عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ، کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے عرض کیا من الرجال، مردوں میں کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا ابوہا، ان کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور حدیث پاک کا ایک اور حصہ آگے دوسرا یہ بھی ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں؟ اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ان کے زوج محترم حضرت علی المرتضی شیر خدا زیادہ پسند ہے۔ اب ان میں تطبیق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ان میں تطبیق یہ ہے کہ تمام ازواج سے سب سے زیادہ پیاری بیوی میرے مصطفیٰ کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں، اور اولاد میں سب سے زیادہ پیاری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب میرے مصطفیٰ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور اہل بیت میں مردوں میں سب سے زیادہ پسند اور محبوب حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو نبی کریم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ارے جو بندہ عام میرے مصطفیٰ سے محبت کرے تو وہ رب کا محبوب بن جائے، ارے جس سے میرے آقا محبت کریں وہ رب کا کتنا محبوب ہوگا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو میرے آقا محبت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ آپ سرکار کی محبوبہ ہیں۔ حضرت مسروق تابعین میں سے اجلہ تابعی ہیں، اور وہ جب اماں عائشہ سے روایت کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے حبیب خدا نے روایت کی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ متعلق کیا کہتے ہیں؟ حبیب خدا وہ روایت کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضرت اماں عائشہ سے محبت کریں تو پھر اللہ کریم پیاری عائشہ کا کتنا درجہ بنا دے گا۔ ارے جس سے میرے آقا محبت کریں اس سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، ورنہ ان کے درجے میں کمی نہیں آتی۔ دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہ دشمن تیرا دنیا میں گرفتار بلا ہے، دشمن تیرا دنیا میں گرفتار بلا ہے، دل مردہ عقل خردہ لباس اس کا برا ہے۔ وہ لباس اپنا برا بنائے ہے، عقل اس کا کھایا ہوا ہے، دل اس کا مرا ہوا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ میرے آقا محبت کرتے ہیں اس سے وہ دشمنی کرتا ہے تو ایمان کی خیر منائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے
حدیث پاک میں فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب ماؤں کے قدموں کے نیچے کوئی جنت تلاش کرے، کوئی یہ کہے کہ ماں کے قدم کے نیچے زمین کھودو جنت نکلے گی، یہ اس کے عقل کی کوتاہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنی ماں کی خدمت بجا لائے گا، ماں کی خدمت، ماں کا ادب، ماں کی عزت، یہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اب میں یہاں آپ کو ایک عقیدے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم نے یہاں شرط نہیں لگائی کہ جس کی ماں روزہ دار ہوگی اس کی اطاعت جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، جس کی ماں حج کرنے والی ہوگی، جس کی ماں روزہ رکھنے والی ہوگی، جس کی ماں تہجد گزار ہوگی، یہ نہیں شرط لگائی، بلکہ فرمایا کہ ماں تیرے لیے تو وہ دین و دنیا کا بہترین سامان ہے، خواہ تیری ماں خود گناہگار ہو، وہ خود روزہ نہ رکھے، خود حج نہ کرے، خود زکوٰۃ نہ دے، خود وہ گناہ کرتی رہے، وہ اپنے لیے تو گناہگار ہے، لیکن بیٹا تیرے لیے تو وہ جنت ہے، تیرے لیے تو ولیہ کاملہ ہے۔ ارے جب ایک گناہگار ماں وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن وہ ماں کہ جس کے سر کا تاج نبی الانبیاء ہو، اس ماں کی عزت کہاں پہنچائے گی؟ وہ ماں انسان کو کہاں لے جائے گی؟ اور وہ ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کی تصویر کو حضرت جبرائیل امین سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر میرے مصطفیٰ کو پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہماری بیویاں جو ہیں، اگر ہم پہلے مر جائیں، ہماری بیوی اور سے نکاح کر لے، وہ قیامت میں ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ جس کے نکاح میں انتقال کیا اس نے اسی کو ملے گی۔ لیکن جبرائیل امین نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اے پیارے حبیب، یہ صرف دنیا میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، قیامت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ اور وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو تمام مومنوں کی ماں، جس کے گھر میں نماز آئی، جس کے گھر میں روزہ آیا، جس کے گھر میں زکوٰۃ آئی، جس کے گھر میں حج آئی، اور وہ اماں عائشہ صدیقہ کہ جن کا باپ مومنوں کا امام ہے اور جن کا شوہر نبیوں کا امام ہے، اور وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی، اور طیب باپ کی طیبہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، مفسر باپ کی مفسرہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، معلم باپ کی معلمہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے وہ صدیقہ ہے، عتیقہ ہے، وہ رفیقہ ہے نبی کی، جھکتی ہے در اس کے جبیں ہر غوث و ولی کی، کہ جس کے در اقدس پر ہر غوث اور ولی کی جبیں بھی جھک جاتی ہے، کیونکہ وہاں جبیں نہیں جھکے گی تو ولایت بھی نہیں ملے گی، غوثیت بھی نہیں ملے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وہ زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ کہ اگر حضرت یوسف پہ الزام لگے تو برات دینے کے لیے کون؟ ایک چھوٹا سا بچہ پنگھوڑے میں بولے۔ حضرت مریم پر اگر لوگ اعتراض کریں، آپ کی عفت اور عصمت کا سوال پیدا ہو تو گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، لیکن جب مسئلہ آئے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، منافقین عفت کریں اور تہمت لگائیں، تو پھر میرے پیارے آقا صحابہ کو جمع فرمائیں اور صحابہ سے مشورہ لیں، اے پیارے ابو بکر صدیق، اے پیارے عمر فاروق، اے پیارے عثمان غنی، اے پیارے حیدر کرار، بتاؤ یہ منافق سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ قربان جاؤں عمر تیرے عشق مصطفیٰ پہ۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں، جو رب آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنا بھی برداشت نہیں کرتا تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو ایسا کس طرح بنائے گا؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا رب نے سایہ نہیں بنایا، کیوں
کہ کوئی بندہ آپ کے سائے پر قدم نہ دے دے، تو پھر جو رب آپ کے سائے کی اتنی حفاظت کرتا ہے تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ کی کتنی حفاظت فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بولے، اے پیارے حبیب، اگر آپ کی نالین کے ساتھ ایک جوں کا خون لگ جائے، اتنی نجاست بھی رب برداشت نہ کرے، رب فرما دے، تو پھر وہ رب آپ کے ساتھ ایسی عورت کو کیسے منسلک کر سکتا ہے؟ ہم یہ گواہی دیتے ہیں منافق جھوٹے ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ پاک اور صاف ہے۔ پھر گواہی کس نے دی؟ تمام صحابہ کرام نے تو عرض کر دیا، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا معاملہ ہو یوسف علیہ السلام کا تو بچہ گواہی دے، معاملہ ہو حضرت مریم کا تو پیارے عیسیٰ گواہی دیں، لیکن جب معاملہ ہے میرے محبوب کی زوجہ کا، میں خود رب ذوالجلال قرآن میں آیتیں نازل کروں۔ اور سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون، یہ زوجہ محترمہ ان تمام باتوں سے مبرہ ہے جو منافق کہہ رہے ہیں، بلکہ اے پیارے حبیب تیری زوجہ محترمہ پاک بھی ہے، صاف بھی ہے، اور اس کی عفت و عصمت کی گواہی میں رب ذوالجلال دیتا ہوں۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون عائشہ؟ کہ جن کے حجرے کی زمین عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ کیسے؟ کہ علماء کا اتفاق ہے کہ میرے آقا جہاں سوئے ہوئے ہیں، جہاں آرام فرما ہے، تو جو زمین میرے آقا کے جسم کے ساتھ مس کر رہی ہے وہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل ہے، درجے میں اعلیٰ ہے، اور وہ زمین ہے کس کی؟ وہ اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کی زمین ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کی زمین تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس کے حجرے کا مکین سرور دنیا و دین ہے، جس کے حجرے کا مکین سرور دنیا و دین ہے، عرش سے اس حجرے کی زمین اعلیٰ و زمین ہے، کہ اس حجرے کی زمین عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ میرے آقا جو آرام فرما ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ محمد کریم نے آخری سانس میری گود میں لیا اور میری ہنسلی کے درمیان ان کا انتقال ہوا، یہ سب سے بڑی عزت اور عظمت میرے لیے کم نہیں ہے۔ اور وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب نبی کریم آپ کے بستر پر ہوتے تھے تو اللہ قرآن نازل فرماتا تھا، قرآن کی آیتیں اس وقت بھی نازل ہوتی تھی جب نبی کریم حضرت اما عائشہ صدیقہ کے بستر پر آرام فرما ہوتے تھے، حالانکہ اور کسی زوجہ محترمہ کے بستر پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن اما عائشہ صدیقہ کے بستر پر رب نے وحی نازل فرمائی۔ اور پھر ایک بات عرض کروں کہ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا تو صحابہ کرام نے اس طرح پروگرام بنایا، تمام صحابہ نے یہ پروگرام بنایا کہ جب سرکار کی باری اما عائشہ صدیقہ کے پاس رہنے کی ہوگی اس وقت تحفے بھیجیں گے۔ تمام صحابہ اسی وقت تحفے بھیجتے تھے۔ تو امہات المومنین نے بھی یہ بات بھانپ لی اور انہوں نے حضرت ام سلمہ کو تیار کیا کہ اے ام سلمہ جب سرکار آپ کے پاس تشریف لائیں، آپ کی باری آپ کے پاس آنے کی ہو، ان سے یہ عرض کر دینا کہ آپ لوگوں سے صحابہ سے یہ کہہ دیں کہ آپ تحفے بھیج دیا کریں، خواہ میں کسی بھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس ہوں۔ آپ نے سنا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر دوبارہ انہوں نے کہا، دوبارہ بھی انہوں نے کہا، پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا کہ ارے مجھے عائشہ کے معاملہ میں ایذا نہ دیا کرو، عائشہ تو وہ ہیں کہ جن کے بستر پر میں سویا ہوتا ہوں رب قرآن بھیج دیتا ہے، اس لیے اس معاملہ میں آپ بات نہ کیا کریں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلہ میں کہ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، نقش بندیوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں ایصال ثواب کرتا تھا، درود بھیجتا تھا، تو میں کھانے پر اور کلام کا ثواب بھیجتا تھا سرکار کی روح پرفتو کو بھی
اور سرکار کے وسیلہ سے تمام اہل بیت کو اور حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، ازواج مطہرات ان کو بھیجتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، کتنی خوش قسمتی ہے اس آدمی کی جس کو میرے آقا زیارت کرائیں۔ زیارت ہوئی لیکن سرکار نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا، میں بڑا پریشان ہوا، آخر کیا وجہ ہے؟ میں پھر سامنے ہوا، سرکار نے چہرہ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ من طعام در خانہ عائشہ خوردم، کہ میں کھانا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے گھر کھاتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ میں ایصال ثواب میں عائشہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ باقی تمام کے ساتھ اماں عائشہ صدیقہ کا نام لے کر ایصال ثواب کیا کرو۔ تو یہ دیکھیں ایصال ثواب اماں عائشہ صدیقہ کے روح پر فتوح کو کرنا سرکار کو کتنا پسند ہے۔ گویا اماں عائشہ صدیقہ کو ایصال ثواب کرنے والا وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے، اور جو میرے محبوب کا محبوب بن گیا تو اس کی تو دنیا سنور گئی۔